بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تامد ارشاد ملٹی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کا میزبان ناظم نذیر۔ ناظرین، کشمیر میں فن خطاطی کو نئے سرے سے ایک نئی جہت دیتے ہوئے اور اس فن کو زندہ و جاوید رکھنے کی غرض سے جموں کشمیر انتظامیہ کے محکمہ کلچر نے ریاستی کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے 8 جولائی 2023 کو اکیڈمی کے سیمینار ہال میں فن خطاطی کے ایک 10 روزہ ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اس ورکشاپ کے انعقاد کا مدعا و مقصد نوجوان پود میں فن خطاطی کا تعارف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ فن سیکھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 10 روزہ ورکشاپ آج یعنی 19 جولائی 2023 کو اختتام پذیر ہوا اور اس دوران ورکشاپ میں مختلف کالجوں سے آئے ہوئے طلباء نے شرکت کی اور ماہرین خطاطی جو تھے انہوں نے ان بچوں کو باضابطہ طور تربیت دی اور یہ کیلیگرافی جس کو خطاطی کہا جاتا ہے، خوش نویسی کے عمل کو بالکل ان کو سکھایا گیا ہے اور اس کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اسلامیہ کالج تبور ہے۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے باقاعدہ کہ الذی علم بالقلم، علم وہی علم جو ہے مستند اور صحیح تسلیم کیا گیا ہے جو قلم کے ذریعے سے ہو۔ تو اس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جموں اینڈ کشمیر کا جو ہے یہ سب سے بڑا ثقافتی اور تہذیبی ادارہ ہے جو یہاں کے فنون لطیفہ کی جو ہے پروان چڑھاتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہاں باقاعدہ کلاس چلا کرتی تھی اور اس میں اچھی خاصی مطلب یہ کہ ویکینسیاں ہوتی تھی، اور ہماری JNK میں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف شعبہ ہے زندگی کے اندر تو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے کاتب حضرات، خطاط حضرات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت بھی۔ تو اسی کے پیش نظر اس وقت یہ جو ہے ورکشاپ جو ہے کتابت کی خطاطی اور خوشنویسی سکھانے کے لیے یہاں ادارے نے قائم کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو میراث ہے یا اس فن کے لیے جو ہمارے تقاضے ہیں اس وقت اس کے لیے بہت ضروری تھی، اور یہ ادارے کی طرف سے ایک بہت بڑا احسن قدم ہے۔ اس میں جو ہم مشکور ہیں جناب سید عابد رشید صاحب کے کہ انہوں نے بڑی پہل کروائی اور وہ اس کو پوری اپنی توجہ کے ساتھ نگرانی کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک تو ہماری جو کلاس ہے وہ بھی اثر نو بحال ہو جائے گی، اور یہ ورکشاپ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے چاہے وہ مہینے کے مہینے ہو یا 2 مہینے میں ہو تو یہ آگے کنٹینیو ہوگا۔ دوسری بات جو ہے میرے پاس، میں کیونکہ بحیثیت استاد یہاں ایک عرصے تک رہا ہوں، تو میرے پاس اکثر بچیاں جو ہے مختلف اسکولوں کالجوں سے آتے تھے کہ سر ہمیں 2 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کے لیے ٹائم دیا کریں تو ہم سیکھیں۔ تو ادارے میں یہاں جو ہے اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، یہاں باقاعدہ ایڈمیشن ہوتا تھا، اور ایڈمیشن کا جو ہمارا ٹائم ہوتا تھا کلاس کا وہ 11 سے 3 بجے کا یا 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو اس میں ایک طالب علم اپنے کالج کو یا اسکول کو بھی لے کے چلے اور پھر اس کلاس کو بھی لے کے چلے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں میں ذاتی طور پر کوشش کرتا تھا، کوئی بچہ اگر آتا تھا تو بغیر ایڈمیشن کے اس کو اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا کہ وہ میرے سے بھی تھوڑا بہت جتنا اس کی بساط ہو یا میری حیثیت ہو تو میں اس کو سکھاتا تھا۔ کلچرل اکیڈمی جو ایک ثقافتی ادارہ ہے، یہاں سے بہت سے فنون لطیفہ پنپ رہے ہیں، جن میں ایک فن خطاطی بھی ہے، چونکہ خطاطی کا ماضی بہت شاندار رہا ہے۔ بیسیکلی گزشتہ جو 1-2 دہائیاں گزری ہیں ان میں ابتدائی طور جب کمپیوٹر نے کام کرنا شروع کیا تو اس کا دباؤ کسی حد تک رہا، جس وجہ سے اس فن میں تھوڑا سا کمزوری آ گئی اور لوگوں میں کمپیوٹر کا تھوڑا سا پریشر بڑھ گیا۔ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا جب بہت حد تک آگے آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہر کوئی چیز اس وقت نمایاں آ رہا ہے، اس حساب سے جب خطاطی کو دیکھا جائے گا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو جو ہمارے
मुस्तकबल की जो उम्मीद है वो है हमारे बच्चे, चाहे बच्चियां हो, तालिबात हो या तलबा हो, वो इसमें ज़बरदस्त दिलचस्पी ले रहे हैं। क्योंकि गुज़श्ता माह हमने बेमना डिग्री कॉलेज में एक 2 रोज़ा कैलीग्राफी का कैंप किया, उसके बाद हमने SKICC में भी 3 रोज़ का कैलीग्राफी कैंप किया। उस कैंप में हमने मुल्क के नामवर इस्लामी को मदद किया, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर किसी ज़राया से उस कैलीग्राफी के कैंप को बहुत सराहा गया और कल्चरल एकेडमी की इस पहल को ज़बरदस्त खराज तहसीन से देखा गया। चूँकि उसके बाद जो सकाफ़त के कमिश्नर जनाब डॉक्टर आबिद रशीद साहब, जिन्होंने बहुत हद तक इस कैलीग्राफी में एक जान डाली, उन्होंने उसके बाद 5 रोज़ा जो खत्ताती का कैंप हुआ, उसके बाद उन्होंने एक हंगामी मीटिंग की कल्चरल एकेडमी में। तो उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ कम से कम 10 रोज़ का एक कैलीग्राफी का वर्कशॉप होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि इब्तदाई तौर हम यहाँ ये आगाज़ कॉलेज सतह के बच्चों से करेंगे। तो फिर हमने डायरेक्टर एजुकेशन को चिट्ठी निकाली, कॉलेज ऑफ एजुकेशन को, तो उन्होंने फिर अपने तौर से मुख्तलिफ जो श्रीनगर के मुख्तलिफ कॉलेज हैं उनको चिट्ठी निकाल कर अपने अपने कॉलेजों में कम से कम 3 तलबा को सेलेक्ट किया, तालिब इल्म। तो उसके बाद जब तालिब इल्म हमारा ये कैंप 8 जुलाई से शुरू हो गया, तो बच्चों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। उसके अलावा जो लिस्ट हमारे पास था उससे और भी कुछ बच्चे आ गए, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन बांटेंगे। और इस लगता है कि ये फ़न अब जो हम सोशल मीडिया पर इसका चर्चा देख रहे हैं कि ये फ़न अब पहले से ज़्यादा फैलेगा।